آغا احمد علی ٹھٹوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ٹھٹا کے تھے سنی سے شیعہ ہوئے تھے، ایک لمبی داستان قاضی نور اللہ شستری نے مجالس المومنین میں لکھی ہے، وہ میں پیش کروں گا تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ شہید احمد ٹھٹوی جب سنی سے شیعہ ہوا تھا تو انہوں نے اکبر کے زمانے میں پہنچ گیا تھا دربار کے اندر، کسی نے اس کی داستان پڑھنی کہ کیسے شیعہ ہوا تھا، تو آغا مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ نے بھی لکھی ہے اور آغا عبدالحسین امینی نے شہداء الفضیلہ کے اندر بھی لکھی ہے۔ وہ داستان وہاں پڑھے، داستان میں نقل کرنے کا اتنا ہمت نہیں، وقت نہیں۔ تو جب اکبر کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر ابوالفتح اور کیا نام ہے شیرازی صاحب، قاضی نور اللہ صاحب سے، تو اکبر کو ایک شوق تھا کہ خلفائے حکمران مسلمان رسول خدا کی وفات کے بعد، یعنی حضرت ابوبکر سے لے کر مجھ تک، اکبر تک، جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے سب کی حالات زندگی لکھی جائے، ایک تاریخ الفی لکھی جائے، 1000 سالہ تاریخ لکھی جائے۔ تو اب اتنے 1000 سالہ تاریخ پورے جہان کے مسلمانوں کے حکمرانوں کو لکھنا ہے آپ نے، تو بہت علم چاہیے، بہت بڑی لائبریری چاہیے، ہم اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو ٹیمیں بیٹھتی تھیں لیکن تھوڑا سا کام کرتے تھے پھر شکست کھا جاتی تھی، کہہ نہیں ہمت ہی نہیں ہے اتنی۔ تو گھومتے گھومتے اکبر کے دربار میں جب یہ پہنچے آ گئے احمد ٹھٹوی صاحب، تو احمد ٹھٹوی کو گھر سے نکال دیا گیا تھا شیعہ ہونے کی وجہ سے۔ ان کے والد حنفی مذہب کے قاضی تھے، تو گھر سے ان کو بے دخل کر دیا تھا، شادی انہوں نے کی نہیں تھی، گھر سے باہر آ گئے۔ یہاں پر جب پہنچے تو قاضی صاحب کو، قاضی نور اللہ شستری صاحب نے کہا کہ بھئی اس کو ادھر لے آؤ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ علنی طور پہ جو ہے وہ تشیع کا اعلان کرتے تھے، وہ تقیہ مقیہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے کہتے تھے بھئی کیوں نہیں کرتے آپ اس؟ میں نے کہا سب کو پتہ ہے میں سنی سے شیعہ ہوں، میں کیا کروں؟ تو اکبر نے کہا کہ بھئی بات سنو، تم یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تاریخ الفی کے بارے میں، تو آپ لکھو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، سب ٹیم ہٹاؤ، میں خود لکھ لیتا۔ انہوں نے تاریخ لکھی، سنیوں نے اعتراض کیا، کسی نے ہر عالم کے بارے، ہر بادشاہ کے بارے میں تھوڑے تھوڑے حالات لکھے ہیں، کسی کی 2 صفحے، کسی کی 4 صفحے، کسی کی 4 صفحے، عثمان کے بارے میں اتنا کیوں لکھا ہے اس نے؟ تو اکبر نے کہا کہ مجھے کیا پتہ، لکھنے والا وہ ہے، سے پوچھو۔ تو قاضی صاحب کو بلایا کہ بھئی ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑھا چڑھا کے عثمان کے قتل کی کیوں داستان لکھی ہے؟ تو اکبر کے دربار میں انہوں نے اصل میں کہا کہ یہ بیچارے بہت مظلوم لوگ ہیں، میں نے سوچا ان کی کوئی روزہ تو شہداء نہیں ہے، چلو میں ہی لکھ دیتا ہوں ان کے لیے کہ کچھ تو پڑھیں یہ لوگ۔ تو پڑھے اپنے بزرگ کے حالات ان کے، تو خود اکبر بھی ہاتھ گیا، انہوں نے کہا اس کے حل کرو اس مسئلے کو۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، لیکن میں وہ الفاظ ابھی نہیں بول سکتے ہیں کہ جو دل چاہ رہا ہے بولنے کا، کہ آپ پڑھیں منتخب التواریخ عبد القادر بدایونی کی، اس نے کس الفاظ سے احمد ٹھٹوی کو یاد کیا ہے، یعنی اتنی غلاظت والی زبان تو دشمن کے بارے میں بھی نہیں بول جاتی جو اس نے اس عالم کے بارے میں بولی ہے۔ وہ بہت غلیظ زبان استعمال کی ہے، میں خنزیر تک کے جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 لکھا ہے۔ مرزا فولاد ایک وہاں کا آدمی تھا، اس نے اس کو رات کے ٹائم پہ بلایا، اور میں مختصر کر رہا ہوں، رات کے ٹائم پہ بلایا کہ آپ کو حکیم صاحب نے بلایا ہے، رات کے ٹائم پہ تو انہوں نے خنجر کا وار کر دیا، اندھیری گلی تھی، اندھیری رات تھی، گلی کے اندر خنجر کا وار کیا تو ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا۔ وہ مرزا فولاد بھاگ گیا، اس نے کہا سمجھا کہ میں نے سر کاٹ دیا ہے۔ تو احمد ٹھٹوی صاحب نے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور لے گیا حکیم فتح اللہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ تو لٹک گیا، ابھی ختم ہو گیا، میں ہاتھ کو پکڑے ہوں، اس کا علاج کریں آپ۔ تو اس نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ جو خنجر لگا ہے نا یہ زہر والا ہے، اس زہر کا جو تریاق تلاش کیا جائے گا تو کم سے کم بنانے کے لیے 2 سے 3 دن لگیں گے، پہلے تو تلاش کرنا ہے، دوست ہے آپ 2 دن کے بعد آپ کی شہادت ہے، اگر سرایت کر کے یہ مر دے گا اب آپ نے وصیت کرنی، نصیحت کرنی، جو کچھ کرنا کریں گے، شہید ہو گئے، دفنا دیے گئے۔ ظلم جو ہے نا وہ یہ ہے، جس آدمی نے اپنی ساری زندگی مکتب اہل بیت کے دفاع میں وقف کی تھی، اتنی کتابیں لکھی تھیں، تاریخ الفی 8 جلدوں میں ہے، ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ ابوالفضل اور فیضی نے اندازہ کر لیا تھا کہ بھئی ان کے دشمن بہت ہیں، تو قبر کے اوپر پہرا لگوا دیا، قبر کے اوپر پہرا لگایا، کشمیر کے حالات ہوئے، پہرے والے بھی سارے چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد 15 دن تک پہرا رہا، تھوڑے عرصے بعد جب حالات دیکھا کہ بھئی کوئی نہیں ہے، آئے یہ لوگ عبد القادر کے ماننے والے سارے بدایونی کے، قبر کو کھودا، لاش کو نکالا، لاش کو جلایا، راکھ کو اڑا دیا۔
احمد ٹھٹوی صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ شیعہ کے جرم میں اپنی جو میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اپنی جان کا نذرانہ قربان کیا ہے، جان دے دی ہے، آثار چھوڑ گئے ہیں، شادی نہیں کی ہے، اولاد نہیں ہے، دوسرے مکتب والے ان کے آثار زندہ نہیں کریں گے، ان کے وارثین فقط اور فقط مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ اس طرح متوجہ نہیں تھے۔ ایسے بزرگوں کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے آثار اسی طرح مٹی کے ڈھیر پڑے۔ یعنی ہمارا کوئی وظیفہ نہیں بنتا کہ ہم ان کی کم ایسی شخصیات کے کہ جنہوں نے جانیں قربان کی، اولادیں قربان کی، گھر جلوا